آئی ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3790 پر 5 کے اندر یہ روایت مل جائے گی۔ حضرت یحییٰ بن طلحہ اپنی امی سعدہ سے بیان کرتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مر عمر بطلحہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوتے ہوئے گزرے۔ کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے گزر رہے ہیں؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رنجیدہ تھے، مایوس، دکھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا اپنے چچیرے بھائی کی امارت سے، خلافت سے تم کو ناراضگی ہے؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بن گئے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے بنایا خلیفہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ناراضگی ہو، تو یہ پوچھ لیا۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے میں دکھی نہیں ہوں، لیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی لأعلم کلمة لا یقولها احد عند موته الا كانت نورا لصحیفته۔ کہا کہ دکھی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جس نے بھی اس کلمے کو موت کے وقت کہا، جس نے بھی اس کلمے کو موت کے وقت کہا تو اس کے صحیفے میں جو نامہ اعمال ہے، اس صحیفے میں نور ہوگا، اس صحیفے میں نور ہوگا۔ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَا يَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ، اور اس کے بدن، اس پڑھنے والے، اس کلمے کے پڑھنے والے آدمی کے بدن اور اس کی روح کو اس کلمے کے ذریعے سے کیا ہوگی؟ خوشی محسوس ہوگی۔ روحن عند الموت، مرنے کے وقت۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میں غمگین ہوں۔ اور کیا بتائے؟ فلم اسألہ حتی توفیا، میں سوال نہیں کر پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، وہ کلمہ کون؟ پوچھ نہیں پایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں۔ اسی وجہ سے مجھ کو دکھی ہو رہی ہے، دکھ اسی بات کا ہے، کاش کہ وہ کلمہ میں جان لیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا، پوچھ نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انا اعلمها، میں اس کلمے کو جانتا ہوں، میں اس کلمے کو جانتا ہوں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ فرماتے ہی التی امرا، ہی التی اراد عمہ علیہا، یہ وہی کلمہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کو ان کے پاس پیش کیا تھا، اسی کلمے کو پیش کیا تھا۔ لو علم ان شیئا انجلہ منها لامرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے سے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز معلوم ہوتا کہ یہ زیادہ نجات دینے والی ہے تو اسی کا حکم دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کون سا کلمہ پڑھنے کا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ جو توحید کی گواہی ہے، شہادت ہے، اس کلمے کو مرتے وقت اگر کسی نے پڑھ لیا تو سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے صحیفے میں، نامہ اعمال میں نور ہوگا، اور اس پڑھنے والے کے بدن اور روح
دونوں کو خوشی ملے گی مرتے وقت۔ اب غور کریں، اس روایت میں بہت ساری باتیں معلوم ہوگی، بہت ساری باتیں معلوم ہوگی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حرص، ان کا حرص یہ تھا کہ آخرت کو کیسے بنائیں۔ کیوں دکھی ہو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کہا تھا کہ کلمہ مجھ کو معلوم ہے، ایسے ایسے کلمہ جس کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا، پوچھ نہیں پائے تھے، معلوم نہیں تھا، اسی وجہ سے دکھی ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ اسی وجہ سے پریشان ہے، دکھی ہے۔ کیوں؟ کاش کہ وہ کلمہ جان لیتا تو میں پڑھتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ کلمہ اسی آدمی کو پڑھنا نصیب ہوگا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے گا وہی کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو بھی نصیب نہیں ہوا، تو کسی خاندان کے بڑے ہو جانے اور کوئی امیر ہو جانے اور کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو جانے سے یہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوگی تو یہ کلمہ بندہ پڑھ سکتا ہے، تو یہ کلمہ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم بہت گہرا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت گہرا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلمے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لیے، دیکھیے کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا شاید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ کچھ لوگ آئے ایسے لوہے کے کرتا پہنے ہوئے ہیں، تو سینے تک ان کا کرتا ہے، بس پورا بدن میں نہیں ہے، اور ایک آدمی کو دیکھتے ہیں تو کچھ بڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، میں نے تم کو دیکھا کہ تمہارا پورا بدن ڈھکا ہوا ہے، پورا بدن ڈھکا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد علم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم گہرا بہت تھا۔ اور دیکھیے بات معلوم ہوتی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نور بھر دیتا ہے، اور مرتے وقت بدن کو بھی اور روح کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا پڑے گا۔ بالکل یہ شرک کے الٹا ہے، بالکل یہ شرک کے الٹا ہے۔ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر دو شرک ہے، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ تمام جتنے بھی باطل معبود ہیں ان سب کا پہلے انکار ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ پہلے انکار، تمام معبود دنیا میں جن کو بھی باطل معبود بنا کر کے لوگ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس سے منت مانگتے ہیں اور اس کے بہت کچھ کرتے ہیں، ان تمام کا پہلے انکار ہے، پھر اللہ رب العالمین کا اقرار ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کلمے کے شرط وغیرہ کو سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ موت صحیح ہو۔ اور ایک بات معلوم ہوئی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے کوئی آدمی مر گیا تو اس کی بہترین موت ہوتی ہے، اس کی موت بہترین ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو جب دوسرا مسلمان دکھی اور پریشان دیکھے تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور دوسری بات، علم سیکھ کر کے اگر کسی کو ڈاؤٹ وغیرہ ہو، کسی چیز کا علم ہو تو صاف صاف بتانا چاہیے کہ ایسا ایسا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ایک اور بہترین حدیث ہے، لیکن میں اس کی طرف تفصیل نہیں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ بہترین حدیث ہے، یہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔
حدیث نمبر 2490 میں یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرفع ذریۃ المؤمن الیہ فی درجتہ وان کانوا دونہ فی العمل، کہ یقیناً اللہ رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ رب العالمین مومن کی ذریت بولے تو اس کے اولاد، چھوٹے چھوٹے اولاد کو اللہ رب العالمین اسی مومن کے درجے میں ملا دے گا، پہنچا دے گا، بلندی میں پہنچا دے گا. وہ ان کانوا دونہ فی العمل، گرچہ وہ عمل میں کم ہے، گرچہ عمل میں وہ کم ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان ذریت کو، مومن کی ذریت کو، کافر مشرک کی نہیں کہا، مومن آدمی کی ذریت، ان کی اولاد کو اللہ رب العالمین انہی مومن کے درجے تک پہنچا دے گا، گرچہ عمل میں کم ہو. کیوں پہنچائے گا؟ اللہ اکبر. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتُقِرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ، تاکہ اس مومن کی آنکھیں ان بچوں کو دیکھ کر کے ٹھنڈی ہو، ان کی آنکھوں کے سکون ہو. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو ان کے درجے تک پہنچائے گا. دنیا میں بچوں کو کیا ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں تو باپ ماں سہ نہیں پاتے. قیامت کے دن مومن آدمی کی اولاد کو اللہ رب العالمین ان تک پہنچا دے گا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ایک مومن کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو بھی ساتھ میں ان کا درجہ بلند کرے گا. جس درجے پر باپ ہوگا، بچے کو بھی اللہ رب العالمین اس درجے پر پہنچا دے گا. اس کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں یہی بات ہے. سورہ طور، سورہ نمبر 50/2 میں آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے یہی کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اتباع کیے، ان کی اولاد، ذریت، ایمان کے بارے میں اتباع کی، تو الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو انہی سے ملا دیں گے، ان کی ذریت کو انہی سے ملا دیں گے اور ان کے عمل کو کچھ بھی کم نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو، مومن آدمی کو ایمان پر ڈٹے رہنا چاہیے، تب اس کی اولاد اس سے مل سکتی ہے. باپ ہی بے ایمان ہے، اس کا ایمان کچھ بھی نہیں، ایمان کیا ہے پتہ ہی نہیں، تو بچے کیا کریں گے، اولاد کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے دونوں کو صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ آیت میں کیا ہے، ایمان والے اور ان کی ذریت ایمان میں ان کے باپ کی اتباع کی، ایمان میں، دوسری چیز میں نہیں. تو دونوں کو صحیح ہونا چاہیے، تبھی یہ دونوں جنت میں اعلیٰ مقام میں ایک ساتھ ہوں گے، اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیوں اللہ تعالیٰ ملائے گا؟ تاکہ مومن ان بچوں کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، ان کو سکون حاصل ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ایمان کو سیکھنے، سمجھنے، اسی پر قائم دائم رہنے کی توفیق دے. لا الہ الا اللہ کا معنی، مطلب، مفہوم، اس کی شرطوں کو سیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کے خرافات، شرک، بدعات سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.